خدا کے لیے عنایہ بس بھی کرو۔ تمہاری یہ پہیلیوں اور خوشی سے پاگل ہوتا انداز مجھے وحشت میں مبتلا کر رہا ہے۔ آخر ایسی کون سی خوشخبری ہے جس کے لیے تم نے مجھے کالج سے آتے ہی کھانا تو دور ایک گلاس پانی تک پینے نہیں دیا اور سیدھا یہاں گھسیٹ لائے؟ دورفشاں نے بے بسی سے اپنی دوست کو دیکھتے ہوئے کہا، جو کچن کے کاؤنٹر پر رکھے مٹھائی کے ڈبے کو کھولتے ہوئے خوشی سے ناچ رہی تھی۔ اس کی جلد بازی اور بےتابی دیدنی تھی۔ عنایہ نے گلاب جامن کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور دورفشاں کے منہ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، ارے میری جان، یہ خبر ہی ایسی ہے کہ تم کھانا پینا تو کیا سب کچھ ہی بھول جاؤ گی۔ پہلے منہ میٹھا کرو پھر بتاتی ہوں۔ دورفشاں نے جھنجھلا کر اس کا ہاتھ پرے کیا۔ عنایہ مذاق مت کرو، میرا دل ڈوب رہا ہے۔ کیا تمہیں کوئی لاٹری نکل آئی ہے یا یونیورسٹی میں ٹاپ کر لیا ہے؟ عنایہ نے ایک فلک شگاف قہقہ لگایا۔ لاٹری تو اس خوشخبری کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اور یونیورسٹی ٹاپ کرنے سے مجھے کیا ملنا ہے؟ یہ خوشی تو ہماری دوستی کو ایک نئے اور لازوال رشتے میں باندھنے والی ہے۔ دورفشاں نے حیرت سے آنکھیں سکیڑے، ہماری دوستی؟ نیا رشتہ؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ صاف صاف کیوں نہیں بتاتی؟ اس کا لہجہ اب تشویش سے بھرا ہوا تھا۔ عنایہ نے گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ بابا، انکل سے تمہارا ہاتھ مانگنے کی بات کر رہے ہیں، میرے لالا کے لیے۔ یہ جملہ کسی بم کی طرح دورفشاں کے سر پر گرا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے اس کے کان بج رہے ہیں اور کچن کی دیواریں اس پر گر رہی ہیں۔ اس کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا اور آنکھوں میں شدید بے یقینی اور خوف کی لہر دوڑ گئی۔ کیا کہا تم نے؟ کس کے لیے؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ سارم لالا کے لیے، اور کس کے لیے؟ میرا ایک ہی تو بھائی ہے، عنایہ نے چہکتے ہوئے جواب دیا۔ وہ دورفشاں کے چہرے پر آئے طوفان سے بالکل بے خبر تھی۔ عنایہ، یہ خوشخبری نہیں، یہ ایک جہنم سے نکل کر دوسرے جہنم میں چھلانگ لگانے کا اعلان ہے۔ اس کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ عنایہ کا مسکراتا چہرہ ایک دم بھج گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو دورفشاں؟ جہنم کیسا؟ میرے بھائی میں کیا کمی ہے؟ کمی؟ دورفشاں نے ہذیانی انداز میں ہنستے ہوئے کہا، کمی نہیں، پوچھو خوبی کیا ہے اس میں؟ وہ تمہارا بھائی ہے، وہ سارم۔ اس کی آنکھوں میں دیکھا ہے کبھی تم نے؟ ایسا لگتا ہے جیسے ابھی زندہ نکل جائے گا۔ دنیا جہان کی اکڑ اور غرور اس کی ذات میں بھرا ہوا ہے۔ میرے دادا جان کبھی اس رشتے کے لیے ہاں نہیں کریں گے۔ انہیں جاگیردارانہ طبیعت والے لوگ سخت ناپسند ہیں، اور تمہارا بھائی تو ہے ہی پیدائشی ہٹلر۔ رہا ساری عمر باہر ہے، لیکن مزاج دیکھو تو کسی نواب سے کم نہیں ہے۔ بس کرو دورفشاں، بس کرو۔ عنایہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لالا ایسے نہیں ہے، وہ بس ذرا سنجیدہ طبیعت کے ہے، اور دادا جان تو حیدر بابو کو اپنے بیٹوں کی طرح مانتے ہیں۔ وہ بھلا کیوں انکار کریں گے؟ تم دیکھنا وہ جھٹ سے ہاں کر دیں گے۔ کبھی نہیں، دورفشاں نے اپنے دادا کے انداز کی نقل اتارتے ہوئے کہا۔ وہ صاف کہیں گے، ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں۔ اس لڑکے کو یہاں کے طور طریقے ہی نہیں آتے۔ ہر کسی سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے، بڑوں کا لحاظ نہیں ہے اس میں۔ وہ اپنے دادا کے لہجے میں بات کرتے ہوئے لاؤنج کی طرف بڑھ رہی تھی، اور عنایہ اسے منانے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، لالا سب کا احترام کرتے ہیں، تم انہیں غلط سمجھ رہی ہو۔ وہ دونوں بحث کرتی ہوئی جیسے ہی کچن سے نکل کر لاؤنج کے دروازے پر پہنچی، دورفشاں کے الفاظ تو اس کے حلق میں دم توڑ گئے، کیونکہ سامنے صوفے سے اٹھ کر کھڑا وجود کوئی اور نہیں بلکہ سارم خود تھا۔ اس نے کب گھر میں قدم رکھا انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا۔ سارم کے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس میز پر ایک جھٹکے سے رکھا گیا، اور اس کی سرد سپاٹ اور گہری نظریں سیدھا دورفشاں کے چہرے پر گڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ تمام باتیں، وہ تمام الزامات تیر رہے تھے جو دورفشاں نے ابھی اس کے لیے کہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے لاؤنج میں مکمل خاموشی چھا گئی، ایک ایسی خاموشی جسے سارم کی آنکھوں میں ابھرتی ناقابل فہم سختی نے مزید بھیانک بنا دیا تھا۔ اس نے ایک لفظ کہے بغیر اپنی نظریں دورفشاں سے ہٹا لیں اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات اور بھینچی ہوئی مٹھیاں صاف بتا رہی تھیں کہ اس نے اپنی ہونے والی دلہن کے منہ سے اپنے لیے ہر ایک لفظ، ہر ایک گالی سن لی تھی۔ سارم کے اپنے کمرے کی طرف بڑھتے قدموں کی چاپ جیسے دورفشاں کے دل پر ہتھوڑوں کی طرح پڑ رہی تھی۔ لاؤنج میں ایک دم جو سناٹا چھایا تھا وہ کسی طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی جیسا تھا۔ عنایہ نے خوفزدہ نظروں سے پہلے اوپر جاتی ہوئی سیڑھیوں کو اور پھر دورفشاں کے اسپاٹ چہرے کو دیکھا تم نے، میں کہہ رہی تھی نا لالا نے سب سن لیا ہے۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔
کیا ہوگا؟ درفشاں، وہ بابا سے کیا کہیں گے؟ درفشاں نے ایک جھٹکے سے خود کو سنبھالا، حالانکہ اندر سے اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے لاپرواہی کا خول چڑھاتے ہوئے کہا، سن لیا تو سن لیا، اب اس میں ایسی کون سی قیامت آ گئی؟ جو سچ تھا وہی کہا ہے میں نے، اور تم یہ خوش فہمی چھوڑ دو کہ تمہارے بھائی کے لیے میں اپنی زندگی برباد کروں گی۔ اس کا لہجہ سخت تھا، لیکن آنکھوں میں ایک انجانا سا خوف تیر رہا تھا۔ میں جا رہی ہوں گھر، یہ کہتے ہوئے وہ عنایہ کے مزید کچھ کہنے کے انتظار کیے بغیر غصے سے قدم مارتی باہر نکل گئی۔ عنایہ اسے پیچھے سے آوازیں دیتی رہ گئی، لیکن وہ ایک پل کو بھی نہ رکی۔ اپنے گھر میں داخل ہو کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ زور سے بند کر لیا۔ اس کا سارا غصہ، ساری بہادری عنایہ کے گھر پر ہی رہ گئی تھی۔ یہاں اپنے کمرے کی تنہائی میں اسے سارم کی وہ برفانی نگاہیں یاد آ کر جھنجھوڑ رہی تھیں۔ وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگی، اس کا دماغ معوف ہو رہا تھا۔ نہ بابا نہ، سارم لالا سے شادی مطلب ایک جہنم سے نکل کر دوسری جہنم میں جانا۔ شکل دیکھی ہے اس کی، ایسے لگتا ہے جیسے انسان کو آنکھوں سے ہی نکل جائے گا۔ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں، وہ بڑبڑائی، بالکل اسی طرح جیسے کچھ دیر پہلے عنایہ کے سامنے اپنے دادا کی نقل اتار رہی تھی، لیکن اب اس کے لہجے میں مذاق نہیں بلکہ حقیقی وحشت تھی۔ ایک طرف دادا جان کی پابندیاں ہیں جن سے آزادی کا خواب دیکھتی ہوں، اور دوسری طرف وہ شخص جس سے شادی ہو گئی تو ساری عمر اس کے نخرے اور حکم ہی سننے پڑیں گے۔ وہ تو مجھے سانس بھی اپنی مرضی سے نہیں لینے دے گا۔ میں تو آزادی کی زندگی چاہتی ہوں، جہاں کوئی روک ٹوک نہ ہو، جہاں شوہر میرے آگے پیچھے پھرے، اور اگر اس اکڑو سے شادی ہو گئی تو خدا کی قسم میری زندگی جہنم بن جائے گی۔ وہ سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب اچانک کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور اس کی چھوٹی بہن نے سر اندر داخل کیا۔ آپ ہی، آپ کو نیچے دادا جان بلا رہے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ درفشاں کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ دادا جان، مجھے کیوں؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ پتہ نہیں، بس کہہ رہے تھے کہ فوراً نیچے آؤ۔ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے ہیں۔ اب اس کا خوف یقین میں بدل رہا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے دھڑکتے دل کے ساتھ سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچی تو مناظر اس کی توقع سے کہیں زیادہ سنگین تھے۔ لاؤنج میں دادا جان اپنی مخصوص کرسی پر براجمان تھے۔ ان کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی اور پاس ہی اس کی والدہ اور والد بھی خاموشی سے بیٹھے تھے۔ پورے ماحول پر ایک عجیب سی خاموشی اور دبدبہ طاری تھا۔ دادا جان نے درفشاں کو دیکھتے ہی اپنی بھاری آواز میں کہا، ادھر آؤ درفشاں، یہاں میرے پاس بیٹھو۔ درفشاں کے لیے یہ حکم کسی عجوبے سے کم نہیں تھا۔ آج تک دادا جان نے اسے کبھی اتنے پیار سے اپنے پاس بیٹھنے کو نہیں کہا تھا۔ ان کا رو بھی اتنا تھا کہ بچے ان سے فاصلے پر رہنے میں ہی عافیت سمجھتے تھے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے ان کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے دادا جان؟ اس کی آواز بمشکل نکلی۔ دادا جان نے ایک لمحے اسے دیکھا اور پھر بولے، ڈر کیوں رہی ہو؟ اتنا بھی سخت نہیں ہوں میں۔ یہ زمانہ اور اس کے حالات دیکھ کر تم لوگوں پر کچھ پابندیاں لگاتا ہوں، لیکن جب تم اپنے گھر کی ہو جاؤ گی تو میری طرف سے آزاد ہو۔ پھر تم جانو اور تمہارا شوہر۔ درفشاں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ آج دادا جان کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ ایسی باتیں کیوں کر رہے تھے؟ وہ دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ خیر کرے۔ تبھی دادا جان نے اصل دھمکایا، کل تم اپنی ماں کے ساتھ بازار جا کر اپنی پسند کی کچھ ضروری چیزیں لے لینا۔ لیکن کیوں دادا جان؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ کیونکہ میں نے تمہارا اور سالم کا نکاح اس ہفتے رکھا ہے۔ یہ الفاظ نہیں تھے، بجلی کا کڑاکا تھا جو سیدھا اس کے وجود پر گرا تھا۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور آنکھوں میں آنسوں کا سمندر امڈ آیا۔ کیا میرا نکاح سارم لالا سے؟ دادا جان، وہ مجھ سے عمر میں 7 سال بڑے ہیں۔ اس نے ایک کمزور سی دلیل دینے کی کوشش کی۔ یہ ہم بڑوں کا فیصلہ ہے اور تم جانتی ہو کہ یہاں شادی کے فیصلے بڑے ہی کرتے ہیں۔ دادا جان کا لہجہ اٹل تھا۔ دیکھا نہیں اپنی پھوپھیوں کو؟ میں نے ہی ان کی شادیاں کی تھی اور آج خوشی سے اپنے گھروں میں آباد ہیں۔ جب بچے خود فیصلے کرتے ہیں تو رشتے ناکام ہی ہوتے ہیں۔ مگر دادا جان، وہ روتے ہوئے کچھ اور کہنا چاہتی تھی کہ دادا جان نے ایک گھورتی ہوئی نظر اس پر ڈالی۔ بس ہم نے کہہ دیا نا، یہ ہمارا حکم ہے۔ ابھی صرف نکاح ہو رہا ہے، رخصتی بعد میں کریں گے اور اس پر مزید کوئی بحث نہیں ہوگی۔ دادا جان کا حکم پتھر پر لکیر تھا۔ درفشاں جانتی تھی کہ ان سے بغاوت پورے گھر سے بغاوت ہے۔
وہ جس بات کو مذاق آمیز سوچ کر کانپ جاتی تھی اب وہ ایک خوفناک حقیقت بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ کمرے میں آ کر درفشاں نے خود کو بستر پر گرا دیا اور تکیے میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا دل، اس کا دماغ سب کچھ پھٹنے کو تھا۔ وہ جس شخص کے نام سے بھی نفرت کرتی تھی، جس کے وجود سے خوف کھاتی تھی، اب وہی شخص اس کا شوہر بننے جا رہا تھا۔ یہ خیال ہی اس کی روح کو زخمی کر دینے کے لیے کافی تھا۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میں کسی صورت اس شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ آنسوں کے درمیان اس نے خود سے عہد کیا۔ اسے لگا جیسے ساری دنیا اس کے خلاف ہو گئی ہے۔ کوئی بھی اس کی بات سننے یا سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ دادا جان کا حکم، والدین کی خاموش رضامندی، اور اب اس کی زندگی کا فیصلہ سنایا جا چکا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال کوندا، ایک آخری امید۔ اس نے آنسو پونچھے اور اٹھ بیٹھی۔ اگر وہ شخص خود ہی انکار کر دے تو، اگر سالم خود کہہ دے کہ اسے یہ نکاح منظور نہیں تو دادا جان بھی کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اسی خیال کے آتے ہی اس نے فون اٹھایا اور سالم کا نمبر ملایا۔ گھنٹی جا رہی تھی لیکن فون نہیں اٹھایا گیا۔ اس کے اندر کا غصہ اور بے بسی کئی گنا بڑھ گئی۔ اس نے جھنجھلا کر فون بستر پر دے پٹکا، لیکن پھر ہمت ہارنے کے بجائے دوبارہ فون اٹھایا اور نمبر ڈائل کیا۔ اس بار دوسری ہی گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا۔ دوسری طرف سے وہی گہری، گرجدار اور سنجیدہ آواز سنائی دی۔ ہیلو، سالم اسپیکنگ۔ اس کے لہجے میں کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے وہ جانتا ہی نہ ہو کہ کال کس کی ہے۔ درفشاں کا خون کھول اٹھا۔ کیا آپ بہرے ہیں؟ آپ کو سنائی نہیں دیتا کہ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، آپ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی؟ وہ ایک ہی سانس میں چلا کر بولی۔ دوسری طرف چند لمحوں کی خاموشی چھائی رہی۔ پھر سالم کی آواز آئی۔ کوئی کام تھا درفشاں؟ اس کا پرسکون انداز درفشاں کے غصے کو مزید ہوا دے رہا تھا۔ ہاں، کام تھا، وہ چیخی۔ آپ اپنے گھر والوں سے کہہ دیں کہ آپ کو یہ رشتہ منظور نہیں، مجھے آپ سے نکاح نہیں کرنا، سمجھے آپ؟ لیکن تمہیں یہ کس نے کہہ دیا کہ میں انکار کرنے والا ہوں؟ سالم کا جواب پہلے سے بھی زیادہ پرسکون تھا۔ میں کہہ رہی ہوں نا، میں آپ کے ساتھ اس نکاح کے لیے راضی نہیں ہوں۔ میری زندگی کا سوال ہے، لیکن میں راضی ہوں، سالم نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اسی لیے میں انکار نہیں کروں گا۔ یہ جواب سن کر درفشاں کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس کی آخری امید بھی دم توڑ رہی تھی۔ تو دیکھتی ہوں میں بھی کیسے آپ مجھ سے نکاح کرتے ہیں۔ اتنی بات کہتے ہی اس نے غصے سے فون کاٹ دیا، جبکہ دوسری طرف فون کٹنے کے بعد سالم کے سنجیدہ چہرے پر ایک ہلکی سی، تقریباً نہ دکھائی دینے والی مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ جانتا تھا درفشاں اس سے کیوں بھاگتی ہے۔ وہ اس کے سخت رویے اور سنجیدہ طبیعت کو غرور اور اکڑ سمجھتی تھی۔ پاگل لڑکی، وہ خود سے بولا۔ جانتی ہی نہیں کہ یہ اکڑ اور رویہ صرف دنیا کے لیے ہے۔ تم تو وہ محبت ہو جسے میں نے ہمیشہ اپنی عزت اور امانت سمجھا ہے۔ اسے یاد تھا کہ جب وہ 14 سال کا تھا تب سے درفشاں اس کے دل میں تھی۔ وہ ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ جب وہ اس کی زندگی میں آئے تو نکاح کے مقدس رشتے میں بندھ کرائے۔ وہ شادی سے پہلے کے قول و قرار اور محبت کے دعووں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ ایک بار تم میری زندگی میں آ جاؤ، پھر دیکھنا یہی سخت انسان تمہارے لیے خود کو کیسے بدلتا ہے۔ یہی سوچتے ہوئے وہ بار بار مسکرائے جا رہا تھا۔ وہ مکمل طور پر بے بس اور تنہا محسوس کر رہی تھی۔ رات گہری ہو رہی تھی اور نکاح میں صرف ایک دن باقی تھا۔ اس کے ذہن میں اب صرف ایک ہی راستہ بچا تھا، ایک آخری خطرناک راستہ۔ جب کوئی اس کی سننے کو تیار نہیں تھا تو اسے خود ہی کچھ کرنا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور اپنی سب سے بھروسے مند دوست عائشہ کو کال ملائی۔ ہیلو عائشہ، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اس کی آواز گھٹی گھٹی سی تھی۔ درفشاں، خیریت تو ہے؟ اس وقت تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا؟ عائشہ اس کی آواز سے پریشان ہو گئی تھی۔ میں تمہیں سب بتا دوں گی، بس میرا ایک کام کر دو۔ میں ایک رات کے لیے تمہارے گھر رہنا چاہتی ہوں۔ میرے گھر؟ لیکن کیوں؟ اور آنٹی انکل، تمہارے دادا جان تمہیں رات کو باہر نکلنے دیں گے؟ وہی تو مسئلہ ہے، وہ نہیں نکلنے دیں گے۔ تم بس کل رات جب سب سو جائیں اپنی گاڑی لے کر میرے گھر کے پچھلے دروازے پر آ جانا۔ پلیز عائشہ، منع مت کرنا، میری زندگی کا سوال ہے۔ اس کی آواز میں اتنی بے بسی اور التجا تھی کہ عائشہ انکار نہیں کر سکی۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی، تم اپنا خیال رکھنا۔ فون بند کر کے درفشاں نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ اندھیرے میں ڈوبی رات اسے اپنی زندگی کی تاریک ترین رات لگ رہی تھی۔
لیکن اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس اندھیرے سے بھاگ جائے گی، چاہے اس کے لیے اسے کوئی بھی قیمت چکانی پڑے۔ نکاح سے پہلے کی رات قیامت کی رات تھی۔ ایک گھر میں جہاں شادی کی تیاریاں عروج پر ہونی تھی، وہاں ایک عجیب سی خاموشی اور تناؤ کی کیفیت تھی۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹیں تو تھیں، لیکن درفشاں کے کمرے سے آتی خاموشی سب کو بے چین کر رہی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد سب لوگ دادا جان کے کمرے میں جمع تھے اور کل کی تقریب کے متعلق آخری صلاح مشورے کر رہے تھے۔ قہقہوں اور باتوں کی آوازیں لاؤنج میں گونج رہی تھیں، اور یہی وہ لمحہ تھا جس کا درفشاں کو انتظار تھا۔ اس نے اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھایا جس میں اس نے اپنی چند ضروری کپڑے اور تھوڑی سی نقدی رکھی تھی۔ اس کا دل پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے اور پیشانی پر پسینے کے قطرے تھے۔ ایک لمحے کو اس کے قدم ڈگمگائے، کیا وہ جو کرنے جا رہی ہے وہ ٹھیک ہے؟ لیکن پھر سارم کا سرد چہرہ اور دادا جان کا حکم اس کی آنکھوں میں گھوما اور اس کے قدموں میں ہمت آ گئی۔ اس نے آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا اور بلی کی طرح دبے پاؤں سیڑھیاں اترنے لگی۔ ہر ایک قدم پر اسے لگتا تھا کہ کوئی اسے دیکھ لے گا، کوئی اسے پکار لے گا، لیکن خوش قسمتی سے سب کی توجہ دادا جان کے کمرے کی طرف تھی۔ وہ کامیابی سے گھر کے پچھلے دروازے تک پہنچ گئی جو باغیچے میں کھلتا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور دروازہ کھول کر باہر قدم رکھ دیا۔ رات کی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی تو ایک لمحے کو اسے سکون کا احساس ہوا۔ سامنے گلی کے کونے پر اسے ایک گاڑی کی مدھم ہیڈ لائٹس نظر آئیں۔ وہ عائشہ تھی۔ آزادی بس چند قدموں کے فاصلے پر تھی۔ وہ تیز قدموں سے گیٹ کی طرف بڑھی۔ اس کا دل اب خوشی اور خوف کی ملی جلی کیفیت سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے اس نے گیٹ کھول کر باہر قدم رکھا تو اندھیرے میں ایک سایہ سا نمودار ہوا اور سیدھا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے درفشاں کی سانس اس کے سینے میں ہی اٹک گئی۔ اس سائے کو پہچاننا مشکل نہیں تھا، وہ سارم تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی ایسی آگ دہک رہی تھی کہ درفشاں کو لگا وہ اسے وہیں جلا کر راکھ کر دے گا۔ قریب ہی کھڑی عائشہ نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے یہ منظر دیکھا تو اس کے بھی ہوش اڑ گئے۔ کہاں بھاگنے کی تیاری ہو رہی ہے؟ سارم کی آواز رات کی خاموشی میں زہر کی طرح گھلی۔ اس کا لہجہ اتنا سرد اور بے رحم تھا کہ درفشاں کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں کہیں نہیں جا رہی، اس نے ہکلاتے ہوئے جھوٹ بولنے کی کوشش کی۔ جھوٹ مت بولو، وہ دھاڑا۔ تم جانتی ہو کل صبح 10 بجے ہمارا نکاح ہے اور رات کے اس پہر تم اس طرح چوروں کی طرح گھر سے نکل رہی ہو۔ درفشاں نے خود میں ہمت پیدا کی۔ کہیں بھی جاؤں، آپ کو اس سے کیا؟ آپ میرے کچھ نہیں لگتے، بہت جلد لگنے والا ہوں۔ سارم نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ تم میری ہونے والی منکوحہ ہو اور ہمارے خاندان کی لڑکیاں اس طرح راتوں کو گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ منکوحہ ہوں، ابھی بنی تو نہیں نا؟ وہ غصے سے بولی۔ پتہ نہیں کون سے ملک میں رہ کر تم نے پڑھائی کی ہے جو تمہاری سوچ ابھی تک اتنی دقیانوسی ہے۔ اسی لیے میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی سارم نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی کو اپنی آہنی گرفت میں لے لیا۔ بہت بول لیا تم نے، اب اندر چلو۔ اسے کھینچتا وہ اندر لے جانے لگا۔ سارم چھوڑو مجھے، میرا ہاتھ چھوڑو، وہ چلائی، لیکن اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ خود کو چھڑا نہ سکی۔ عائشہ نے خوفزدہ ہو کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ سارم اسے کھینچتا ہوا سیدھا گھر کے اندر لایا اور اس کے کمرے کی طرف جانے کے بجائے لاؤنج سے ہوتا ہوا سیدھا دادا جان کے کمرے کے دروازے پر جا کر رکا۔ اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ اندر بیٹھے سب لوگ ہنسی مذاق میں مصروف تھے، لیکن دروازے پر سارم کو درفشاں کا ہاتھ پکڑے غصے سے بھرے ہوئے دیکھ کر سب کی بولتی بند ہو گئی۔ کمرے میں ایک دم موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ دادا جان، اس کے والد، والدہ سب حیرت اور صدمے سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ سارم اسے کھینچ کر کمرے کے بیچ میں لایا اور دادا جان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس کی آواز میں غصہ اور ایک اٹل فیصلہ تھا۔ دادا جان، یہ آپ کی لاڈلی پوتی جو نکاح سے بھاگ رہی تھی، میں نے اسے گھر کے باہر رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ درفشاں کے والد نے غصے سے آگے بڑھنا چاہا، لیکن سارم کی اگلی بات نے سب کو اپنی جگہ پر ساکت کر دیا۔ اس لیے نکاح صبح نہیں، ابھی ہوگا، اسی وقت۔ سارم کے آخری جملے نے کمرے میں موجود ہر شخص پر جیسے سکتہ طاری کر دیا۔ دادا جان کی آنکھیں جو پہلے حیران تھیں اب غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ درفشاں کے والد کا چہرہ شرم اور غصے سے تمتما رہا تھا۔
اور اس کی والدہ نے صدمے سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ سناٹے کو دادا جان کی گرجدار آواز نے توڑا۔ کیا مطلب ہے تمہارا سارم؟ یہ کیا حرکت کرنے جا رہی تھی؟ سارم نے درفشاں کی کلائی ابھی تک پکڑی ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر اس کے آنسوں سے بھرے چہرے پر ڈالی اور پھر دادا جان سے مخاطب ہوا۔ دادا جان میں کسی کام سے باہر نکلا تو میں نے اسے گھر کے پچھلے دروازے سے نکلتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں بیگ تھا اور باہر گلی میں ایک گاڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ آپ کے فیصلے، اس گھر کی عزت اور اس نکاح سے باغی ہو کر بھاگ رہی تھی۔ دادا جان نے غضبناک نظروں سے درفشاں کو دیکھا۔ بیٹا سارم ٹھیک کہہ رہا ہے۔ درفشاں کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ وہ روتے ہوئے بمشکل بول پائی، دادا جان وہ میں اپنی دوست کے ساتھ بس۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی اجازت کے بغیر۔ دادا جان دھاڑے، رات کے اس پہر، اپنی شادی سے ایک رات پہلے تم چوروں کی طرح گھر سے نکل رہی تھی، وہ بھی بغیر کسی کو بتائے۔ شاید سارم کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے، تمہارا نکاح تو ابھی ہی ہو جانا چاہیے۔ یہ سننا تھا کہ درفشاں کے والد جو اب تک ضبط کیے کھڑے تھے، ان کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ غصے سے آگے بڑھے اور سب کے سامنے ایک زوردار تھپڑ درفشاں کے منہ پر رسید کیا۔ تمہیں ذرا سا احساس نہیں ہے کہ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے ہماری عزت خاک میں مل جاتی؟ کل جب مہمان آتے تو ہم لوگ کیا منہ دکھاتے؟ وہ غصے سے کانپ رہے تھے۔ ہماری پگڑی اچھالنے کا ارادہ تھا تمہارا؟ درفشاں کے لیے وہ لمحہ قیامت سے کم نہیں تھا۔ جسمانی تکلیف سے زیادہ اسے اپنے باپ کی نظروں میں اپنے لیے حقارت دیکھ کر تکلیف ہوئی۔ دادا جان نے اس کی ماں کو حکم دیا، اسے اس کے کمرے میں لے جاؤ اور صبح تک نظروں سے اچھل مت ہونے دینا۔ اس کی ماں اسے سہارا دے کر کمرے میں لے آئی۔ وہ پوری رات آنسو بہاتی رہی۔ یہ کیسی سزا ہے جو اسے مل رہی ہے، صرف اس کے لیے کہ وہ اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہے۔ صبح کسی جشن کا پیغام لے کر نہیں آئی تھی، بلکہ ایک جبری فیصلے کی تکمیل کا وقت لائی تھی۔ اس کی ماں جب نکاح کا جوڑا لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو درفشاں نے جو بستر پر نڈھال پڑی تھی نفرت سے منہ پھیر لیا۔ اس کی ماں کچھ کہانی چاہتی تھی پر جانتی تھی بیٹی نہیں سمجھے گی۔ اسے خاموشی سے تیار کر دیا گیا۔ وہ ایک خوبصورت گڑیا لگ رہی تھی، لیکن ایسی گڑیا جس کی آنکھیں ویران اور روح زخمی تھی۔ کچھ ہی دیر میں قاضی صاحب کو بلا لیا گیا تھا۔ گھر کے چند افراد اور سارم کے والدین کی موجودگی میں یہ نکاح پڑھایا گیا۔ جب قاضی صاحب نے اس سے پوچھا، درفشاں بنت، کیا آپ کو سارم شاہ ولد حیدر شاہ کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ تو اس کے کانوں میں سارم کی وہ دھمکی گونجی تھی، دیکھتا ہوں تم نکاح کیسے نہیں کرتی۔ اس نے روتے ہوئے کانپتے لبوں سے 3 بار قبول ہے کہہ دیا۔ نکاح کی رسم مکمل ہوتے ہی اس نے سوچا کہ شاید اب اسے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیا جائے گا، لیکن اصل قیامت تو بھی باقی تھی۔ دادا جان کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے سارم کے والد حیدر شاہ سے کہا، بھائی صاحب، میں چاہتا ہوں کہ رخصتی بھی آج ہی ہو جائے۔ یہ سن کر درفشاں سمیت اس کی ماں پر بھی جیسے بجلی گری۔ ابا جی، لیکن اتنی جلدی کوئی تیاری بھی نہیں ہے۔ اس کی ماں نے کہا، تیاری کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لڑکی نے ہماری عزت پر جو داغ لگانے کی کوشش کی ہے، اس کے بعد میں ایک پل بھی اسے اپنی چھت کے نیچے دیکھنے کو تیار نہیں۔ یہ اب سارم کی ذمہ داری ہے، وہی سے سنبھالیں۔ دادا جان کا فیصلہ اٹل تھا۔ درفشاں کو لگا کہ جیسے کسی نے اسے اونچائی سے گہری کھائی میں دھکا دے دیا ہو۔ کل رات تک وہ آزاد ہونے کے خواب دیکھ رہی تھی اور اب نکاح کے فوراً بعد اسے اسی شخص کے گھر بھیجا جا رہا تھا جس سے وہ بھاگ رہی تھی۔ سارم کی والدہ اور والد نے اسے خوش آمدید تو کہا، لیکن سب کے چہروں پر ایک عجیب سی افسردگی اور تناؤ تھا۔ عنایت کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ شرمندگی سے اپنی بھابھی اور دوست سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہی اس سہارا دے کر سارم کے کمرے تک لائی۔ کمرے کا دروازہ کھلتے ہی درفشاں ایک لمحے کو دنگ رہ گئی۔ وہ سارم کے خوبصورت کمرے میں پہلی دفعہ آئی تھی۔ اس گھر میں تو اکثر آتی رہتی تھی، لیکن سارم کا کمرہ اتنا نفاست سے سجایا گیا تھا، ایسا لگ رہا تھا یہاں کوئی سخت مزاج لڑکا نہیں بلکہ کوئی بہت ہی نفاست پسند لڑکی رہتی ہو۔ ہر چیز اپنی ترتیب سے تھی۔ بیڈ پر سرخ گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں اور کمرے میں پھیلی پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو اس کا استقبال کر رہی تھی۔ یہ سب ایک نئی نویلی دلہن کے خوابوں کی تعبیر تو ہو سکتی تھی، مگر درفشاں کے لیے یہ ایک خوبصورت پنجرے سے زیادہ اور کچھ نہیں تھا۔
کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر جہاں ایک لمحے کو اس کا دل پگھلا، وہیں اگلے ہی پل سارم پر شدید غصہ بھی آیا، جس نے اس کی زندگی کو اس پنجرے میں قید کر دیا تھا۔ وہ بھاری قدموں سے چلتی ہوئی بیٹھ کے ایک کونے پر بیٹھ گئی اور اس کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ اپنے بھاری عروسی لباس اور زیورات کی پرواہ کیے بغیر خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ کچھ ہی دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور سارم اندر داخل ہوا۔ اس نے اندر آ کر دروازہ لاک کر دیا۔ تالے کی کلک کی آواز درفشاں کو اپنے قید ہونے کا حتمی اعلان لگی۔ سارم نے ایک نظر روتی ہوئی درفشاں پر ڈالی اور اس کے قریب آتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولا، بھاگنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے جو تمہارے اندر ہے ہی نہیں۔ اس کے الفاظ تیر کی طرح درفشاں کے دل میں لگے۔ اس نے آنسوؤں سے بھری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ یہاں تانوں کے تیر چلانے آئے ہیں؟ نہیں۔ سارم اس کے مزید قریب ہوا۔ اپنی شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کے ساتھ گزارنے آیا ہوں۔ اس کی بات سنتے ہی درفشاں ایک دم غصے سے لال پیلی ہو گئی۔ آپ سے زبردستی نکاح کر لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کی بیوی بن گئی ہوں۔ مجھ سے دور رہیں۔ اچھا جی۔ اس کے بالکل قریب ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا کہ نکاح کے بعد بیوی ہی ہوتی ہے تو اور کیا ہوتی ہے؟ اتنے لوگوں کے سامنے قبول کروا کر لایا ہوں تمہیں اور حق مہر بھی ادا کیا ہے تو اپنا حق وصول تو کروں گا ہی۔ سارم کے لہجے کی گرمی اور آنکھوں کی تپش سے درفشاں کا دل خوف سے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے لگا کہ اب وہ اس شخص کے ظلم سے بچ نہیں پائے گی، لیکن حیرانگی کی انتہا تو تب ہوئی جب سارم مسکراتے ہوئے اس سے دور ہٹا، اپنی الماری سے کپڑے نکالے اور واش روم میں چلا گیا۔ درفشاں جو کسی بھیانک لمحے کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی، حیرت سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ چند منٹ کے بعد جب وہ نائٹ سوٹ میں واپس آیا تو اس نے لائٹس مدھم کی اور آرام سے بیٹھ کے دوسری طرف جا کر لیٹ گیا۔ درفشاں جو بیٹھ کے کونے پر سہمی بیٹھی تھی، اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس کی سسکیوں کی آواز کمرے کی خاموشی میں گونجنے لگی۔ سارم جو بظاہر تو سو رہا تھا ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر اب وہ طنز یا غصہ نہیں بلکہ ایک ناقابل فہم تاثر تھا۔ تم رو رہی ہو؟ سارم کی آواز پر درفشاں نے چونک کر اسے دیکھا اور جلدی سے اپنے آنسو پونچھنے کی کوشش کی، جیسے کوئی چور چوری کرتا ہوا پکڑا جائے۔ اس کے اندر کی خودداری اور غصہ ایک بار پھر غالب آ گیا۔ آپ سو جائیں، میری فکر نہ کریں، آپ نے میری زندگی جتنی خراب کرنی تھی کر دی، اب اور کیا باقی ہے؟ اس کے لہجے میں زہر بھری تلخی تھی۔ سارم بستر سے اترا اور اس کے قریب آ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی اس حرکت پر درفشاں مزید سکڑ گئی۔ سارم نے اس کے ہاتھ کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، جیسے اس کے لمس سے اسے تکلیف پہنچی ہو۔ سارم نے گہرا سانس لیا۔ اس کی آواز میں اب وہ پہلے والی سختی یا طنز نہیں تھا، بلکہ ایک گہری تھکاوٹ اور افسردگی تھی۔ یار، اگر میں تمہیں اتنا ہی برا لگتا ہوں تو تم ٹھیک سے، میں صبح سے یہاں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا، لیکن تمہاری وہ عزت دوبارہ نہیں بن سکے گی جو تم ایک دفعہ کھو دو گی۔ اس کی بات پر درفشاں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ محبت کرتا ہوں میں تم سے، یہ 3 الفاظ سارم نے اتنی سادگی اور سچائی سے کہے کہ درفشاں کا دل دھڑکنا ہی بھول گیا۔ اور کیا برائی ہے میرے اندر؟ اگر میرے اندر ایٹیٹیوڈ ہے، میں تھوڑا سخت ہوں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں ہمیشہ سے ایسا ہی رہوں گا۔ میرا مزاج ایسا کیوں ہے یہ صرف میں جانتا ہوں، لیکن میں تمہارے لیے خود کو بدلنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کا دماغ سارم کے الفاظ پر یقین کرنے سے انکاری تھا۔ ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ میری طرف دیکھو۔ سارم کی آواز بھرا گئی۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر بتاؤ کہ ان آنکھوں میں تمہیں خوف نظر آ رہا ہے یا محبت؟ اس نے نرمی سے درفشاں کی ٹھوڑی کو پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ درفشاں نے بے دلی سے اپنی نظریں اٹھائی اور سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا، اور اسی ایک نظر نے جیسے سب کچھ بدل دیا۔ جن آنکھوں میں اسے ہمیشہ اکڑ، غرور اور غصہ نظر آتا تھا، آج وہ آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ وہ شخص جو اس کی نظر میں ایک پتھر دل عفریت تھا، اس کی آنکھوں میں اپنے لیے اتنی پاکیزہ محبت دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ سارم نے اس کی آنکھوں میں ابھرتی ہوئی بے یقینی کو پڑھ لیا اور اس نے آہستہ سے اس کا چہرہ چھوڑ دیا اور اسے تھوڑا فاصلے کر کے بیٹھ گیا۔ میں تم سے محبت کا اظہار پہلے اس لیے نہیں کیا کیونکہ تم میرے نکاح میں نہیں تھی اور میں کسی لڑکی کی عزت پر حرف لانا گناہ سمجھتا ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ یہ پاکیزہ رشتہ قائم ہو۔
پھر ہی میں تمہیں اپنی محبت کا یقین دلاؤں۔ درفشا کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا، اس کا دماغ جیسے شل ہو گیا تھا۔ اس نے ایک نظر اس شخص کی طرف دیکھا جو اس کے مجازی خدا تھا، لیکن وہ اس سے دور بھاگ رہی تھی۔ سارم اس کی خاموشی کو سمجھ گیا۔ وہ اٹھا اور نرمی سے بولا، میں جانتا ہوں تمہیں وقت چاہیے اور میں تمہیں پورا وقت دوں گا۔ جب تک تم اس رشتے کو اپنے دل سے قبول نہیں کرو گی، میں تم پہ اپنا کوئی حق نہیں جتاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اسے بستر سے ایک تکیہ اور چادر اٹھائی اور خاموشی سے جا کر کمرے میں پڑے تنگ صوفے پر لیٹ گیا۔ اس کا یہ عمل اس کے الفاظ سے کہیں زیادہ بڑا ثبوت تھا۔ درفشا تو ساکت بیٹھی اسے دیکھتی ہی رہی۔ کچھ دیر کے بعد وہ اٹھی اور کانپتے قدموں سے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ اس رات اسے نیند نہیں آئی۔ اس طرح 2 مہینے گزر گئے اور ان 2 مہینوں میں سارم نے اپنا وعدہ کمال خوبی سے نبھایا۔ وہ دونوں ہی کمرے میں رہتے تھے مگر اجنبیوں کی طرح۔ سارم صبح یونیورسٹی جاتا اور شام کو واپس آتا۔ وہ اسے صرف ضرورت کی بات کرتا، کبھی اس پر روب جمانے اسے تنگ کرنے کی کوشش نہیں کی، اور اس کا یہ بدلا ہوا خاموش اور خیال رکھنے والا انداز درفشا کو ہر روز حیران کرتا تھا۔ لیکن اس کے اندر جمی برف ابھی پوری طرح پگھلی نہیں تھی۔ وہ ابھی بھی اس کے قریب آنے سے ڈرتی تھی اور سارم بھی اسے مکمل وقت دے رہا تھا، لیکن اس کی اس خاموش اور سرد جنگ سے گھر کے بڑے، خاص طور پر سارم کے والدین کافی پریشان رہنے لگے تھے۔ انہیں لگتا تھا ان دونوں کے درمیان کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ 2 مہینے کا عرصہ بیت گیا، لیکن باہر کی دنیا کے لیے سارم اور درفشا ایک شادی شدہ جوڑا تھے، لیکن کمرے کی 4 دیواری کے اندر وہ 2 اجنبی تھے جنہوں نے اپنے درمیان ایک نادیدہ دیوار کھڑی کر رکھی تھی۔ سارم نے اپنی کہی ہر بات کا مان رکھا تھا۔ اس نے کبھی بھی درفشا کو اس کی مرضی کے بغیر چھونے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن اس کی خاموش پرواہ کرنے والی محبت ہر لمحہ درفشا کو احساس دلاتی تھی کہ وہ کتنی غلط تھی۔ اس کے لیے ناشتہ بنا کر رکھتی، اس کے کپڑے استری کرتی، لیکن بات صرف ضرورت تک ہی محدود تھی۔ اس کے دل میں جمی برف اب پگھلنے لگی تھی، مگر انا اور ماضی کی تلخی اسے کوئی پہل کرنے سے روکے ہوئے تھی۔ ان دونوں کے اس رشتے کی آنچ اب گھر کے بڑوں تک بھی پہنچ رہی تھی۔ سارم کے والد حیدر شاہ ایک شفیق اور معاملہ فہم انسان تھے۔ وہ اپنے بیٹے کے چہرے پر چھائی مستقل افسردگی اور بہو کی آنکھوں میں ویرانی دیکھ کر سخت پریشان تھے۔ ایک رات کھانے کے بعد انہوں نے سارم کو اپنے ساتھ باغیچے میں چلنے کو کہا۔ بیٹا سب خیریت تو ہے؟ انہوں نے بات کا آغاز کیا اور سارم نے آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھتے ہوئے کہا، جی بابا سب ٹھیک ہے، مجھ سے جھوٹ مت بولو سارم۔ حیدر شاہ کا لہجہ نرم مگر مضبوط تھا۔ میں تمہارا باپ ہوں، تمہاری آنکھیں پڑھ سکتا ہوں۔ تمہارے اور درفشا کے درمیان کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ 2 مہینے ہو گئے ہیں تم لوگوں کی شادی کو، لیکن تم دونوں ایسے رہتے ہو جیسے ایک چھت کے نیچے رہنے والے 2 اجنبی۔ کیا بات ہے؟ اس نے ابھی تک اس رشتے کو قبول نہیں کیا؟ سارم ایک لمحے کو خاموش رہا۔ وہ اپنے باپ سے کچھ نہیں چھپانا چاہتا تھا، لیکن وہ درفشا کی عزت پر حرف بھی نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ بابا بس اسے تھوڑا وقت چاہیے، آپ جانتے ہیں یہ سب کتنی جلدی میں ہوا ہے۔ وہ بھی اتنی ذہنی طور پر تیار نہیں، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں اسے پورا وقت دوں گا۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، اس نے بات کو ٹال دیا۔ حیدر شاہ نے گہرا سانس لیا لیکن مزید کچھ نہ پوچھا۔ اگلے دن جب سارم یونیورسٹی جا چکا تو اس کی والدہ نے درفشا کو اپنے پاس بٹھایا۔ ان کے لہجے میں ماں جیسی ممتا تھی۔ بیٹی، کیا تم ہم سے خوش نہیں ہو؟ یا سارم تمہیں کچھ کہتا ہے؟ اگر کوئی بھی بات ہے تو مجھے اپنی ماں سمجھ کر بتاؤ۔ درفشا کو ان کی محبت دیکھ کر شرمندگی کا احساس ہوا۔ ان لوگوں نے اسے بیٹیوں سے بڑھ کر عزت دی اور وہ ان کے بیٹے کے ساتھ کیا سلوک کر رہی تھی۔ اس نے نظریں جھکا لیں اور آہستہ سے بولی، نہیں آنٹی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سارم تو بہت اچھے ہیں، انہوں نے مجھے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ پھر یہ خاموشی کیسی ہے بیٹی؟ یہ اجنبیت کیوں؟ درفشا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے ہمت کر کے ان کی طرف دیکھا اور ایک مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ آنٹی آپ فکر نہ کریں، انکل سے بھی کہیے گا کہ پریشان نہ ہو، جلد ہی ہم دونوں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے خود بھی پہلی بار اسے رشتے کو ایک موقع دینے کا فیصلہ کیا۔ اسی دن شام کو جب درفشا سارم کا انتظار کر رہی تھی تو اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ آج وہ سوچ کر بیٹھی تھی کہ جب سارم آئے گا تو وہ اس سے ماضی کی ہر بات کی معافی مانگے گی اور اس رشتے کی ایک نئی شروعات کرے گی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا لیکن سارم نہیں آیا، اس کا فون بھی بند جا رہا تھا۔
درفشا کی بے چینی اب خوف میں بدل رہی تھی۔ وہ بے قراری سے کمرے میں ٹہل رہی تھی، تبھی اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ دوسری طرف ایک اجنبی نمبر تھا۔ ہیلو، کیا آپ سارم کی اہلیہ بات کر رہی ہیں؟ جی میں بول رہی ہوں۔ کون؟ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ میں سٹی اسپتال سے بات کر رہا ہوں، آپ کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ انہیں یہاں لایا گیا۔ یہ سننا تھا کہ درفشاں کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ ایک لمحے کو اسے لگا جیسے اس کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ اس کی سانس رک گئی۔ نہیں سارم! اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ وہ حواس باختہ حالت میں کمرے سے باہر بھاگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے روتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے اپنے سسر حیدر شاہ کو کال ملائی۔ انکل وہ سارم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ حیدر شاہ نے اسے تسلی دی اور فوراً اسپتال پہنچنے کا کہا۔ چند ہی منٹوں میں گھر کے سب لوگ اسپتال کے لیے روانہ ہو گئے۔ گاڑی میں بیٹھی درفشاں کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی بندھی ہوئی تھی۔ اسپتال کا کوریڈور درفشاں کو اپنی زندگی کی طرح لمبا اور بے انتہا لگ رہا تھا۔ ایمرجنسی وارڈ کے باہر وہ سب بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ڈاکٹرز کی بھاگ دوڑ، نرسوں کی تیز آوازیں اور دواؤں کی بو اس کے خوف کو مزید بڑھا رہی تھی۔ سارم کی والدہ مسلسل رو رہی تھی، جنہیں عنایہ اور حیدر شاہ سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس وقت جو سب سے زیادہ بری حالت میں تھی وہ درفشاں تھی۔ وہ ایک زندہ لاش کی طرح کبھی دیوار سے ٹیک لگا لیتی تو کبھی بے چینی سے کوریڈور میں ٹہلنے لگتی۔ اس کی آنکھیں خشک ہو چکی تھی، لیکن دل اندر ہی اندر رو رہا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ اس کے لیے ایک صدی جیسا تھا۔ اسے سارم کا وہ چہرہ یاد آ رہا تھا جب اس نے اپنی محبت کا اعتراف کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جھلکتی محبت اور بے بسی اسے آج شدت سے یاد آ رہی تھی۔ میں کتنی بڑی احمق تھی۔ میں نے اس کی محبت کو ٹھکرا دیا، اس کی پرواہ کو، اس کا غرور سمجھا۔ یا اللہ، میرے سارم کو کچھ نہ ہو، میں اس کے بغیر نہیں جی پاؤں گی۔ بس ایک موقع دے دے مولا، میں اسے بتاؤں گی کہ وہ میری زندگی ہے۔ کافی دیر بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آئے۔ سب ان کی طرف لپ کے دیکھیے، چوٹ گہری تھی، کافی خون بہہ گیا ہے۔ ہم نے آپریشن کر دیا ہے، لیکن اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ انہیں ICU میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ ہوش آنے تک کچھ کہا نہیں جا سکتا، بس آپ لوگ دعا کریں۔ یہ سننا تھا کہ درفشاں کو لگا جیسے وہ گر جائے گی۔ حیدر شاہ نے اسے سہارا دیا۔ ICU کے شیشے کے باہر سارم کا بے حس و حرکت وجود دیکھنا اس کے لیے دنیا کا سب سے مشکل کام تھا۔ وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور شیشے سے سر ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ پوری رات وہ وہیں ICU کے باہر بیٹھی رہی۔ اس نے ایک پل کو بھی آنکھیں نہیں جھپکیں، بس مسلسل اپنے رب سے سارم کی زندگی کی بھیک مانگتی رہی۔ صبح کے قریب ایک نرس نے آ کر خوشخبری سنائی کہ مریض کو ہوش آ گیا ہے اور اسے پرائیویٹ روم میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ یہ سن کر جیسے درفشاں کی جان میں جان آئی۔ جب سارم کو کمرے میں منتقل کر دیا گیا تو سب باری باری اس سے ملنے کے لیے گئے۔ جب درفشاں کی باری آئی تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ ہمت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ حیدر شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، جاؤ بیٹی، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ لرزتے قدموں سے کمرے میں داخل ہوئی۔ سارم اسپتال کے بستر پر لیٹا تھا۔ اس کے سر پر پٹی بندھی تھی اور ہاتھ میں ڈرپ لگی تھی۔ وہ کمزور لگ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں دروازے پر ٹکی تھیں، جسے صرف اسی کا انتظار ہو رہا ہو۔ درفشاں کو دیکھتی اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ درفشاں کا ضبط اب جواب دے چکا تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی اس کے بستر کے پاس پہنچی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سارم، مجھے مت چھوڑ دو، میں محبت کرتی ہوں تم سے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ کاش میں نے یہ بات تمہیں بہت پہلے کہہ دی ہوتی۔ تم نے تو ہمیشہ میرا بھلا سوچا، لیکن میں نادان نہ مانی۔ مجھے معاف کر دو سارم۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ سارم نے کمزوری کے باوجود اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کے جڑے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ پگلی، تم تو میری محبت ہو، میری جان ہو، تمہیں خود سے الگ ہونے دوں گا بھلا؟ رونا بند کرو۔ درفشاں نے آنسوں سے بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ سارم کی آنکھوں میں وہی محبت تھی، وہی اپنائیت۔ بس ایک وعدہ کرو، سارم نے کہا، کہ تم پھر کبھی یہ نہیں سوچو گی کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں یا تم کسی جہنم میں آ گئی ہو۔ میں تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا کہ تم سے سنبھالی نہیں جائیں گی۔ اس نے درفشاں کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا۔ یہ اعتراف سن کر درفشاں نے روتے ہوئے اس کے ہاتھ کو چوم لیا۔ آج سارے گلے شکوے، ساری غلط فہمیاں آنسوں میں بہہ گئیں۔ آج دو محبت کرنے والے دل ایک ہو گئے تھے۔
اسپتال میں گزرے وہ چند دن سارم اور درفشاں کی زندگی کے سب سے قیمتی دن تھے۔ ان دنوں نے ان کے درمیان موجود ہر فاصلے، غلط فہمی کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ درفشاں ایک سائے کی طرح سارم کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی دوا، اس کا کھانا، اس کا ہر آرام، وہ ہر چیز کا خود خیال رکھتی۔ سارم کی آنکھوں میں اپنے لیے بڑھتی ہوئی محبت اور قدر دیکھ کر اسے اپنی ماضی کی غلطیوں پر افسوس تو ہوتا، مگر سارم کی محبت اس کے لیے ہر پچھتاوے پر مرہم رکھ دیتی۔ اس حادثے نے سارم سے اس کی جسمانی طاقت تو کچھ وقت کے لیے چھین لی تھی، لیکن اسے اس کی محبت ہمیشہ کے لیے واپس لوٹا دی تھی۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب ڈاکٹر نے سارم کو گھر جانے کی اجازت دے دی۔ گھر میں سب اس کی واپسی پر بہت خوش تھے۔ حیدر شاہ اور ان کی اہلیہ کی آنکھوں میں اپنے بیٹے کی صحتیابی اور بہو کے بدلے ہوئے روپ کی چمک تھی۔ وہ دونوں جان چکے تھے کہ ان کے بچوں کی زندگی کی گاڑی اب محبت کی پٹری پر آ چکی ہے۔ جب وہ گھر پہنچے تو سارم گھر کی سجاوٹ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پورے گھر کو پھولوں اور روشنی سے سجایا گیا تھا، جیسے آج کوئی بہت بڑا تہوار ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے اپنی ماں سے پوچھا۔ یہ سب تمہاری لاڈلی بیوی نے کیا ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے درفشاں کی طرف اشارہ کیا، جو محبت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ درفشاں نے آگے بڑھ کر سہارے سے اس کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے بولی، اندر چلیں، آپ کے لیے ایک اور سرپرائز ہے۔ وہ اسے سہارا دے کر ان کے اپنے کمرے میں لے آئی۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی سارم کی آنکھیں خوشی اور حیرت سے پھیل گئیں۔ درفشاں نے پورے کمرے کو سرخ اور سفید غباروں سے سجا رکھا تھا۔ دیوار پر ایک بڑا سا بینر لگا تھا جس پر لکھا تھا، خوش آمدید میری زندگی، آئی لو یو سارم۔ یہ منظر، یہ الفاظ، یہ محبت، سارم کو لگا جیسے وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہے۔ اس نے مڑ کر درفشاں کو دیکھا جو اب اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ سارم نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ یہ سب کچھ تو میں ہمیشہ سے چاہتا تھا۔ اس کی آواز بھیگ گئی، اپنی محبت کو اپنے اتنا قریب۔ تم نے مجھے میری زندگی لوٹا دی درفشاں۔ نہیں سارم، درفشاں نے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے کہا، تم نے مجھے جینا سکھایا، تم نے مجھے محبت کا اصل مطلب سکھایا۔ سارم نے اسے خود سے الگ کیا، اس کے آنسوں کو اپنی انگلیوں سے صاف کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تم میرا پیار ہو، وہ بھی پہلا اور آخری پیار۔ کیا تم جانتی ہو کہ میں نے تم سے محبت کب کی تھی؟ درفشاں نے نفی میں سر ہلایا، جب میں صرف 14 سال کا تھا اور تم ایک چھوٹی سی گڑیا کی طرح ہمارے گھر آئی تھی۔ اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر میری زندگی میں کوئی آئے گا تو وہ صرف تم ہوگی۔ اسی لیے میں اتنا سخت تھا، اتنا غصے والا، کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں میں تمہیں کھو نہ دوں۔ یہ اعتراف سن کر درفشاں کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہ نکلے۔ اتنی گہری اور پرانی محبت کا امین ہونے کا احساس ہی اس کے لیے کچھ الگ سا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے مجازی خدا کے ماتھے کو چوم لیا۔ آج ان کے درمیان کوئی جھجک، کوئی فاصلہ باقی نہ رہا۔ اس دن کے بعد ان کی محبت کی داستان زبان زد عام ہو گئی۔ سارم کا سخت رویہ اپنی بیوی کے لیے ایک حفاظتی ڈھال میں بدل گیا اور درفشاں کی ضد اور انا سارم کے لیے بے پناہ محبت اور احترام میں ڈھل گئی۔ ان دونوں کا پیار اتنا بڑھا کہ اس کے خاندان اور محلے میں ان کی مثالیں دی جانے لگیں۔ وہ ایک دوسرے کے بغیر ایک پل نہیں رہتے تھے، جہاں جاتے ایک ساتھ جاتے۔ اکڑ اور انا کی دیواروں میں قید دو دل آخر کار محبت کی سچی روشنی میں ایک ہو چکے تھے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ انہوں نے یہ جان لیا تھا کہ رشتے ضد سے نہیں بلکہ محبت، اعتبار اور ایک دوسرے کو سمجھنے سے نبھائے جاتے ہیں۔